يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلاحت سائر عمله، اگر نماز صحیح نکلی تو باقی عمل بھی صحیح نکلیں گے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سائر عمله، اور اگر نماز خراب نکل گئی تو پھر سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو نماز کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، عیسیٰ یوسف علیہ السلام نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو نماز کی دعوت دی۔ نماز کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی کہ امت پر، جس کی قوم پر نماز فرض رہا، ہر قوم پر نماز فرض تھی، بس پڑھنے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اس کے متعین وقت میں فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھیے، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھیے، اگر لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو خالی اشاروں سے نماز پڑھیے۔ جب تک آپ کے اندر بے ہوشی نہیں ہے تب تک آپ پر نماز چھوٹ نہیں۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں نماز کو قائم کریں، نماز قائم کریں۔ یہ سوچ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوٹ گئی جس کی، تو اس کا مال، اہل و عیال سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سمجھ لو کہ جیسے اگر ابھی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، طوفان آ جائے، ہمارا گھر بار سب تباہ ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے، تو جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اس میں اتنی ہی بڑی مصیبت کیا اس مسلمان میں عصر کی نماز چھوڑنے میں آتی نہیں آتی؟ اس مسلمان میں اس کے اندر نماز چھوڑنے میں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز ترک کر دی، عصر کی نماز چھوڑ دی، تو عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مال، اہل و عیال سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہوا اس کا۔ اسی طرح سے اور بھی نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نمازیں جو ہیں، ان نمازوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر، ظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے عصر کی اور اس کی فجر کی اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، کہ جس کسی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو ایسے سمجھ لو جیسے اس نے پوری رات کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت بھی پڑھی تو یہ سمجھ لو کہ پورے دن اس نے عبادت کی۔ یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے جیسے کہ پوری رات اور پورے دن یعنی 24 گھنٹے آپ عبادت میں لگے رہے۔ تو دیکھیں کسی بھی حال میں مسلمان کو نماز نہیں ترک کرنا چاہیے، نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ اگر سواری پر ہے تو جدھر منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے پانی نہیں ہے تب بھی چھوٹ نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ بہرحال ایک مسلمان پر ہر حال میں نماز پڑھنا فرض ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، عورتیں کے ایام ہیں جو وہ ان میں ہوں، یا آدمی کسی ایسی حالت میں ہے کہ نماز کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے، تو ایسے شخص پر نماز کی چھوٹ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حال میں نماز ساقط نہیں ہے مسلمان پر۔ ٹھیک ہے، اب تیسری چیز آتی ہے 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے نا، 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ روزے اس سے پہلے یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ ایام بیت کے روزے فرض تھے، اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جو عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ رکھا جاتا تھا، اور ایام بیت کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ 3 روزے مہینے میں رکھے جاتے تھے، اور 1 روزہ عاشورہ کا رکھا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح سے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
ٹھیک ہے نا. تو جب یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پچھلے جو روزے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رکھنا چاہے وہ رکھے اور نہیں رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ رمضان کے روزے ہر حال میں فرض ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے حساب کا گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور روزہ آپ جانتے ہی ہیں کہ صبح صادق کے وقت سے اور مغرب تک وہ چیزیں جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے منع کیا ہے کھانے پینے سے اور اس جیسی جو بھی چیزیں ان سب سے رک جانے کا نام روزہ ہے. روزہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے امساک سے بنا ہے. یہ امساک عربی کا حرف ہے، صوم جو ہے وہ امساک سے بنا ہے. صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. رک جانا، رک جانا کس چیز سے؟ کھانے پینے اور اس جیسی چیز سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. جو کہ رمضان کے مہینے میں جو ایک مہینہ ہے رمضان کا، اس ایک مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. پورے مہینے ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے نا؟ اب چوتھی چیز آتی ہے زکات. ٹھیک ہے نا؟ زکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو شخص اگر زکات نہیں دیتا ہے تو قیامت والے دن اس کا مال اس کے گلے میں توق بنا کر لٹکا دیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سانپ ہوگا، اجگر سانپ ہوگا، اژدھا بہت بھاری، جو قیامت والے دن اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، گلے میں لپٹا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. زکات کب فرض ہوتی ہے؟ جو فصل والے لوگ ہیں ان پر ہر چھمائی میں زکات فرض ہے. ہر چھمائی میں اپنی فصل میں سے ان کو زکات نکالنا ہے. فصل کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں مال و دولت، اس پر ایک سال مکمل ہونے پر زکات فرض ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک سال بھی کب؟ اس کا مال جو ہے جو 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اگر اس کی مقدار تک اگر پہنچ جاتا ہے، اس کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے یا کوئی بزنس ہے آپ کا اتنے پیسے کا، یہ آپ کے پاس جو مال ہے اس مال کی کتنی مقدار ہونا چاہیے؟ 52 تولہ چاندی کے برابر. اب سونے کی اور چاندی کی قیمت اگر لگائی جائے گی تو سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے. 52 تولہ چاندی کم پیسوں کی ہوگی اور 7.5 تولہ سونا اس سے زیادہ پیسے کا ہوگا. تو ہم کو چاندی کے حساب سے زکات نکالنا چاہیے. 52 تولہ چاندی اگر مان لو مثال کے طور پر اگر 40,000 روپے کی ہوتی ہے تو اگر 40,000 روپے آپ کے پاس ہیں اور اس میں ایک سال مکمل ہو گیا تو پھر آپ کے اوپر زکات اس پہ فرض ہے اور وہ 2.5% ہوتی ہے. کتنی پرسنٹ ہوتی ہے؟ 2.5% ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو جو ہے 100 روپے کی چیز میں کتنے روپے دینا ہے؟ 2.5 روپے دینا ہے. یعنی 40 میں سے اگر 40 روپے ہیں آپ کے پاس تو 40 اگر 40,000 ہیں تو 40,000 میں سے کتنے دینا ہے؟ 40 میں 1,250 ہوتا ہے جی. تو یہ 40,000 کتنا ہو گیا؟ 1,000 ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ 40 پہ 1 ہے، سیدھا 2.5 کا حساب ہے. 100 پہ 2.5 تو 40 پہ 1 ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو 40,000 پہ 1,000 روپیہ آپ کو زکات کے طور پر ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زکات ادا کرتا ہے اس کا مال پاک و صاف ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی شخص نے صدقہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مال جو آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کا والے کا مال کم نہیں ہوتا ہے. اجر و ثواب تو الگ ہے، اس کا مال بھی کم نہیں ہوتا ہے. جو مال اس کے پاس ہوتا ہے اس مال میں بھی کمی نہیں آتی. اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس طرح سے نوازے. سمجھ رہے ہیں؟ سال میں تو پڑتا ہے، سال میں ایک بار دینا پڑتا ہے یا مہینے میں دینا؟ نہیں، سال میں دینا پڑتا ہے. مہینے میں نہیں ہوتا، سال میں ہوتا ہے. تو سال پہ زکات سال میں ایک بار ٹھیک ہے نا؟ اور چھمائی پہ 6 مہینے کے بعد فصل میں اسی وقت جب فصل کٹتی ہے تو اسی وقت فرض ہے فصل میں. ٹھیک ہے نا؟ تو
فصل میں زکات، فصل کے بعد زکات ادا کرنا ہے، اور مال ہے تو 1 سال پورا ہو جانے پر، مکمل ہو جانے پر۔ آج لوگوں نے نئے نئے طریقے زکات کو ہڑپ کرنے کے لیے نکال رکھے، نئے نئے طریقے۔ جیسے ہی 1 سال مکمل، ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 1 سال مکمل ہونے والا ہوا، اس نے بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، میرے پاس نہیں ہے بھائی، بیوی کے پاس۔ جب بیوی کے پاس سال مکمل ہونے والا ہوا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، بھائی میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، بیوی کے پاس، اور میرے پاس ابھی میرے پاس سال مکمل ہوگا تب تک وہ پلٹ دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، یہ چوری ہے۔ کیا ہے؟ چوری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیور ہوتا ہے، جو پہننے والا زیور ہوتا ہے، اس میں زکات نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اختلافی معاملہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ میں بچی تھی، اس بچی کے ہاتھ میں کنگن پڑے ہوئے تھے، کنگن سونے کے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس بچی کے جو کنگن پڑے ہوئے، اس کنگن کی تم زکات نکالتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہاری بچی کے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنا جائے؟ ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زکات سب پر فرض ہے، اس مال پر بھی فرض ہے، ہونا دینا چاہیے زکات جو کہ جو پہنا جاتا ہے، نہیں تو پھر بچے گا ہی کیا؟ ایک بار عورت پہن لے گی بھئی یہ پہننے والا ہے، تو پھر وہ سارا زیور اس کا بچ جائے گا۔ اس طرح سے کیونکہ بہانے نکالتے ہیں لوگ، طریقے نکالتے ہیں کسی طرح سے۔ یہ بہت ایسے فون آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا پہننے والے سونے پر بھی زکات فرض ہے، کہ کسی طرح سے بچ جائے۔ بہرحال اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری اور 5ویں چیز آتی ہے، 5واں رکن آتا ہے، وہ ہے حج۔ ٹھیک ہے نا، ایک مسلمان پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ اس کی استطاعت کے مطابق، اور استطاعت یہ ہے کہ آدمی پر مکے تک آنے جانے کا پیسہ ہونا چاہیے، اور جتنے دن وہ مکے میں رہے گا اتنا خرچ کے لیے گھر پر ہونا چاہیے کہ گھر والے سکون سے رہیں اتنے دن، اور جو ہے اس کی جانی طاقت ایسی ہونا چاہیے کہ اتنا کمزور نہ ہو کہ حج میں جا کے وہیں کام تمام ہو جائے۔ بہرحال کیونکہ ایک حدیث ہے اور وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس کسی شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس حج میں فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اس سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ حدیث ہے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب تبھی جاؤ جبکہ سب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہے، سارے گناہ کرنا بند کر دو۔ جب بڑھاپے میں داڑھی بھی رکھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑھاپا آتا ہے تو داڑھی بھی رکھا لیتے ہیں اور مسجد میں بھی جانے لگتے ہیں، اور پھر جب آخری ٹائم ہوتا ہے تو پھر حج کے لیے جاتے ہیں کہ آخری ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے خاص طور سے آپ دیکھیں حج میں جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ حج میں 2 ہی جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بڈھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بڈھے لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڈھے لوگ کہاں کے آتے ہیں؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے۔ اور سب سے زیادہ موت بھی انہی کی ہوتی، کیونکہ ایسی حالت میں آتے ہیں کہ بیچارے بالکل کمزور، جب سوچتے ہیں کہ اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہے، اب کوئی گناہ نہیں کر سکتے، تب جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ بہرحال جوانی میں آدمی کو حج کرنا چاہیے، آدمی کو جوانی میں۔ اور پھر ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں، ارے تم وہاں کام کرتے ہو تمہارا حج کیسے ہو جائے گا؟ تم وہاں کام کرتے ہو تمہارا حج کیسے ہو جائے گا؟ اور للہ یہاں سے پوچھتا ہے ابا میں حج کر لوں، حج کا مہینہ حج آ گیا ہے، ابا میں طائف میں ہوں، میں ارے بیٹا تیرا حج کیسے ہو جائے گا؟ ابھی تو میرا حج نہیں ہوا ہے، جب میں حج کر لوں گا تبھی تیرا حج ہوگا۔ بہت فتوے پوچھتے ہیں ایسے، کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے باپ نے حج نہیں کیا، کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی باپ پر حج فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ باپ کی استطاعت نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ خرچ کر کے یہاں آئے، لیکن تو طائف میں رہا ہے، طائف میں 10 روپے 20 روپے کرایہ لگتا ہے، تو 20 روپے کی استطاعت تو تیری ہے، تو حج تیرے اوپر فرض ہو گیا۔ اس کے تمہارے ابا کے اوپر حج فرض نہیں تھا، بلکہ حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا، اب تم کو حج کرنا ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم کو حج کرنا ہے، باپ بعد میں حج کریں گے جب ان کے اوپر فرض ہوگا۔ تو کتنے لوگ ہیں بولے بھائی ابھی ہم اس لیے حج نہیں کر رہے، ابھی ہمارے ابا نے حج نہیں کیا۔ کچھ کہتے ہیں بہانے چاہیے ان کو، کہتے ہیں کہ بھائی ابھی لڑکی جوان ہے اس لیے ہم حج کرنے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے لڑکی کی شادی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ لڑکی کی تاریخ لگ جائے شادی کی، کہ بھائی فلاں تاریخ میں شادی ہے، اب آپ پہلے لڑکی کی شادی کریں گے بعد میں حج جائیں گے۔
अभी वहां मंगनी सगाई भी नहीं हुई है, अभी कहीं बातचीत भी नहीं हुई है, वो इसी इंतजार में पहले लड़की की शादी हो जाए तब हज जाए। देखें हज की फर्जियत की शर्तें क्या है। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 जो है उसकी इस्तिताअत होना यहाँ तक आने की, ठीक है ना, और अय्याम होना, हज के अय्याम होना। तो ये इस्तिताअत जो है ये मेन चीज है। इस्तिताअत अगर आदमी के अंदर है हज करने की, तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। बालिग ना हो, वो नाबालिग ना हो, बालिग होना चाहिए। नंबर 1 मुस्लिम होना चाहिए, नंबर 2 बालिग होना चाहिए, नंबर 3 पागल नहीं होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, और नंबर 4 इस्तिताअत होना चाहिए, ठीक है ना। इस्तिताअत हो उसके अंदर हज करने की, माली और जानी दोनों इस्तिताअत होना चाहिए। इस्तिताअत यानी पैसे से और जिस्म से, दोनों से वो वहां जाने के लायक होना चाहिए। तो इसको जो है उस पर, ऐसे शख्स पर हज फर्ज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज जो अराफात का दिन होता है, उस अराफात के दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक जहन्नुम की आग से जितने लोगों को आजाद करता है, पूरे साल में इतने लोगों को कभी आजाद नहीं कर सकता। अल्लाह वहदहू ला शरीक जहन्नुम से आजाद अराफात वाले दिन जितने लोगों को करता है, इतने लोगों को पूरे साल में कभी आजाद नहीं करता है। एक ही दिन में इतने लोगों को आजाद करता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सबको तौफीक फरमाए कि हम सब बैतुल्लाह का हज करें। या रब या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। या रब या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यू या क़य्यूम, जो हम सब के गुनाहों को माफ करके हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। या रब या ज़ल जलाल वल इकराम, हम सबको सही दीन, सही इस्लाम को सीखने की तौफीक अता फरमा। या रब या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, दीन इस्लाम की हम सबको सही समझ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फ़क्तुबना मअश शाहिदीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। फ़क़द व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।